یہ بچوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا ہے تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں تاکہ ذوق پیدا ہو محفل میں۔ آپ سنتے ہوں گے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً، یہ قصیدہ بردہ شریف ہے۔ امام محمد شرف الدین بوسیری، مصر کا ملک ہے اور بوسیر ایک اس کا قریہ ہے، جگہ ہے، گاؤں ہے۔ اس نسبت سے بوسیری اور شرف الدین آپ کا لقب ہے، محمد شرف الدین بوسیری۔ بہت بڑے متبحر عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اور فصاحت و بلاغت کا ملکہ رکھتے تھے، یعنی کہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ یہ قصیدہ لکھنے سے پہلے انتہائی متبحر عالم تھے، فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور اتنا شہرہ ہوا کہ بادشاہوں تک اور وزراء تک ان کی رسائی تھی اور ان کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے ان کی شان میں، تاکہ ان سے ہدایہ حاصل کریں۔ وقت یوں گزرتا رہا، لیکن اچانک ان پہ کمزوری نے حملہ کیا، فالج نے حملہ کر دیا اور وہ بستر پر آ رہے۔ تو اس وقت انہیں خیال آیا کہ میری ساری زندگی گزری ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے، جن کی ساری زندگی قصائد لکھتا رہا، جن کی مدح لکھتا رہا، سب ایک ایک کر کے، ظاہر ہے وہ اب قصائد لکھنا فالج ہو گیا، چھوٹ گیا، تو جن کے قصائد لکھتے تھے انہوں نے بھی مال اور ہدایہ دینا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں فوراً میرے امام آئے، جنہوں نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو اسی کریم کے گدا ہیں، میرا دین پارہ نا نہیں ہے۔ لیکن ان کی زندگی کچھ ایسی گزری کہ وہ بادشاہوں اور وزراء کے قصیدے لکھا کرتے تھے، اسی میں ان کی عمر گزری، فالج ہو گیا اور بالکل مال و متاع تمام ختم ہوا۔ تو ایک دن قسمت نے یاوری کی، ایک خیال ان کے دل میں پیدا ہوا، اور یہی خیال ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک خیال انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، کسی چور اور ڈاکو کو ولی بنا دیتا ہے۔ یہ خیال بھی بڑے کئی دفعہ پاکیزہ ربانی خیالات ہوتے ہیں۔ خیال آیا کہ میں نے پوری زندگی وزیروں اور امراء کے قصیدے لکھے اور وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے، آج شہنشاہ کونین کا قصیدہ لکھتا ہوں۔ بس یہ خیال آیا کہ میں نے کبھی مدحت کی، دنیا داروں کی مدحت کرتا رہا، ان کے قصیدے لکھتا رہا، آج وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ خیال آیا، انہوں نے شاہ کونین کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک قصیدہ لکھا، جس کو آج ہم قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ قصیدہ لکھا، سوئے ہوئے تھے، قسمت جاگ گئی، دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار کے سامنے اپنا قصیدہ پیش کیا، سرکار نے کرم فرمایا، فرمایا بوسیری سناؤ اپنا قصیدہ۔ آپ نے سرکار کو اپنا قصیدہ سنایا، سرکار خوش ہوئے، سرکار نے اپنی کملی عطا فرمائی، آپ کے کندھوں پر ایک چادر تھی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فوراً بیدار ہوا، لیکن جو ہی بیدار ہوا ہوں میں رونا شروع ہو گیا کہ سرکار نے خواب میں کرم کیا تھا، اب تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی دوران دوبارہ میری آنکھ لگی تو سرکار نے فرمایا نہیں پریشان نہ ہو، تیرے سرانے رکھی ہے۔ سرکار نے دستے اقدس پھیرا، آپ کا فالج جاتا رہا۔ صبح اٹھے ہیں تو بالکل فالج کا کوئی اثر نہیں تھا، اٹھ کے بازار کو چلے گئے، مطلب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بازار کو نکلے ہیں تو ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کا نام تھا شیخ ابو الرجا، وہ تھوڑے مجذوب بھی تھے، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا ادھر آ۔ کہتے ہیں مجھے اپنا قصیدہ تو سنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سا قصیدہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی قصیدہ جب تو پڑھ رہا تھا تو حضور پھلوں سے لدی ڈالی کی طرح جھوم رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے یہ قصیدہ کسی کو نہ سنایا تھا، یہ میرا اور سرکار کا معاملہ تھا، لیکن وہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ قصیدہ سنا کہ جب تو سنا رہا تھا تو آقا پھلوں سے لدی ڈالی کی طرح جھوم رہے تھے، آج وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ پھر تو ان کے پاس کچھ لوگ تھے، ان کے ذریعے سے پھر وہ خبر پھیلی، وہ بادشاہ تک جا پہنچی، اس طرح آپ کا قصیدہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس کی شروحات لکھی ہیں اور اس کی برکتیں عیاں ہیں۔
اور بیماریوں سے علاج کے لیے، اور اس کو وظیفے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عربی میں ہے تو ہم لوگ نہیں سمجھتے، تو کبھی کوشش کیا کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. اور اس کے صرف اتنے اشعار نہیں ہیں جو ٹی وی پر یا کبھی پڑھے جاتے ہیں، 5-10 عموماً پڑھے جاتے ہیں. اس کے 150 سے زیادہ اشعار ہیں. بہت خوبصورت قصیدہ ہے. تو یہ میں نے آپ کا ذوق ابھارنے کے لیے بات بیان کی ہے. تو یہ بچے انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں. عربی، اردو، پنجابی اور انگلش.